الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور۔ الف لام را، کتاب نازل کی ہم نے تاکہ تم انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آؤ، نور کی طرف لے آؤ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آج عالم اسلام بالخصوص اور پوری دنیا بالعموم جن مسائل اور مصائب سے دوچار ہے، ان سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ آپ نے فرمایا عنقریب ایک بڑا فتنہ سر اٹھائے گا۔ صحابہ اکرام میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے دریافت کیا، یا رسول اللہ کیا کوئی ایسی چیز ہوگی جو ہمیں اس فتنے سے نجات دلا سکے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، کہ اس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات ہیں، تم سے بعد میں ہونے والی خبریں ہیں، تمہارے آپس کے معاملات کے فیصلے ہیں۔ اس میں یہ ایک دو ٹوک بات ہے، کوئی ہنسی اور دل لگی کی بات نہیں۔ جو سرکش اسے چھوڑے گا اللہ اسے اس کی کمر توڑ ڈالے گا، اور جو کوئی اس کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ خدا کی مضبوط رسی یہی ہے، یہی حکمتوں سے بری یاد دہانی ہے، اس کے ہوتے ہوئے خواہشیں گمراہ نہیں کرتی، نہ زبانیں لڑکھڑاتی ہیں، اہل علم کا دل اس سے کبھی نہیں بڑھتا، اسے کتنا ہی پڑھو طبیعت سیر نہیں ہوتی، اس کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جس نے اس کی سند پر کہا اس نے سچ کہا، جس نے اس پر عمل کیا ضرور اجر پائے گا، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا، عدل کیا، انصاف کیا، جس نے اس کی طرف دعوت دی اس نے حق بات کی طرف دعوت دی، اور یہی وہ دعوت ہے جس کی طرف آج قرآن ہمیں پکار رہا ہے۔ قرآن کی اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے آئیے سب سے پہلے اس کے مضامین کا ایک خلاصہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے مضامین کا تعارف کہ اس کے اندر کیا مضامین ہے۔ یوں اگر آپ قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کریں اور اس کے مضامین کو دیکھنا شروع کریں تو عمریں اسی میں کھپ جائیں۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا، پوری امت اس کے اندر مشغول ہے، مصروف ہے اس کے مضامین کا احاطہ کرنے میں، لیکن ابھی تک اس کے مضامین کا احاطہ نہیں ہو سکا۔ اتنے اس کے اندر مضامین ہیں کہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اس کے اندر سے موتی، ہیرے، جواہرات نکال کر امت مسلمہ کے ذہین افراد لاتے رہیں گے اور اپنے مسائل کو حل کرتے رہیں گے۔ لیکن ایک اجمالی جائزے کے مطابق میں آپ کے سامنے 3 ایسے مضامین رکھوں گا کہ قرآن کا کوئی حصہ اٹھائیے، کوئی آیت اٹھائیے،
کوئی صفحہ اٹھائیے، کوئی پارہ اٹھائیے، ان مضامین سے باہر نہ ہوگا۔ کسی سورت کا جائزہ لے لیجئے، کسی پارے کو دیکھ لیجئے، کسی صفحے کو دیکھ لیجئے، کسی آیت کو دیکھ لیجئے، ان مضامین میں سے کوئی ایک مضمون اس کے اندر ضرور موجود ہوگا، اور وہ مضامین ہیں: سب سے پہلا مضمون عقائد، دوسرا اعمال، اور تیسرا اخبار۔ یہ تین قرآن کے ایسے جامع مضامین ہیں کہ تمام آیات کو اس پر اتاریے، وہ آپ کو ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک مضمون یا دو مضمون یا تینوں مضامین آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں گی۔ عقائد میں بے شمار عقیدے، جن میں سے معروف اور مشہور عقائد: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، رسولوں کے حق اور سچ ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہونے کا یہ اقرار کرنا، یہ عقیدہ رکھنا، اور پھر ایک دن ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اس کا عقیدہ رکھنا، اور وہ دن ہمارا آخرت کا دن ہے۔ اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد ایک دن آنے والا ہے جہاں پہ ہم نے اپنی ہر ایک چیز کا حساب دینا اور اس کے مطابق ہمیں اس کے انعام و اکرام ملنے ہیں، اور وہ دن ہے آخرت کا دن۔ دوسرا مضمون عقائد کے بعد دوسرا مضمون اعمال کا ہے۔ اعمال دو طرح کے ہیں، ایک تو احکامات ہیں یعنی کمانڈمنٹس، جو کہ اعمال اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کو دیے گئے کہ جی یہ احکامات ہیں، یہ کمانڈز ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور پھر دوسرے اعمال اخلاق پہ مشتمل ہوتے ہیں۔ اور تیسرا مضمون جو اخبار کا ہے، تو دوسرے مضمون کو تھوڑا سا ہم تفصیل سے دیکھیں گے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان تمام مضامین میں قرآن پاک نے کس مضمون کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ یہ بات آج ہم سمجھ کے پھر اپنے اس بات کو ختم کریں گے آج انشاءاللہ۔ تو دوسرا جو مضمون ہے وہ ہے اعمال۔ اعمال کے دو قسمیں ہیں، ایک ہے احکام اور دوسرے ہیں اخلاق۔ احکام قانونی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں جو اس کی مختلف قسمیں ہیں، سب سے پہلی قسم عبادات ہے، پھر اس کے بعد معیشت، معاشرت، سیاست، بین الاقوامی تعلقات۔ علماء اکرام نے ان 5 قسموں میں احکامات کو تقسیم کیا ہے، یہ ایک جنرل تقسیم ہے۔ احکام کے معاملے میں سب سے زیادہ اہمیت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کس حکم کو دی ہے، آج ہم اس کا فیصلہ کریں گے، اور پھر اسی کے مطابق انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگیاں کس طرح تبدیل ہوتی ہیں اس قرآن پاک کی وجہ سے۔ احکام کے معاملے میں سب سے زیادہ اہمیت قرآن پاک نے معاشرت کو دی ہے۔ معاشرت کا کیا مطلب؟ معاشرت کا مطلب ہماری گھریلو زندگی، کیونکہ گھر ایک یونٹ ہے، ایک وحدت ہے، ایک اکائی ہے۔ گھر میں فساد ہوگا تو پورا معاشرہ اس فساد کا شکار ہو جائے گا۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ عبادات کے زمرے میں قرآن پاک نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یعنی کہ مختصر احکام دیے، اتنی تفصیلات بیان نہیں کی، لیکن گھر کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے، یہ گھریلو معاملات، معاشرتی معاملات ہمارے ایک ایسا معاملہ ہے کہ قرآن پاک نے اس کی جزیات تک کو بیان کیا ہے۔ چند ایک نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ معاشرت کے معاملے میں جزیات تک کو بیان کیا گیا۔ سورہ بقرہ ہم دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ کو اٹھائیے، دوسرا پارہ دیکھیں، 5 سے 6 رکوع مسلسل معاشرت پہ آئے ہیں۔ اور پھر سورہ نساء پوری کی پوری عورتوں کے حقوق و فرائض کے بارے میں یہاں بیان ہوئے ہیں، حقوق اور فرائض۔ اور پھر سورہ معاہدہ دیکھیے، عورتوں کے مسائل کے بارے میں آپ کو یہاں سے رہنمائی ملتی ہے۔ اور اسی طرح سورہ یوسف میں انسانی عفت کس چیز کا نام ہے،
اس کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے۔ سورہ مریم میں ایک عورت کی عفت اور عظمت کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں احکامات ملتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مریم کی سیرت میں عبرت اور اس سے ہمیں مختلف سبق ملتے ہیں۔ اور پھر ایک عورت اپنے گھر کے اندر رہ کے کس طرح کی زندگی گزارے، سورہ نور کو اٹھائیے، اس کو پڑھیے، اس میں احکام دیکھیے۔ عورت کے متعلق گھر کے اندر رہ کے زندگی گزارنے کے تمام احکامات آپ کو یہاں ملیں گے۔ اسی طرح سورہ احزاب، اگر عورت کو گھر سے باہر نکلنا ہے تو اس کی کیا نوعیت ہونی چاہیے، کیسے وہ گھر سے باہر نکلے، تو آپ کو سورہ احزاب میں اس کے بارے میں تمام آداب مل جائیں گے۔ اور پھر میاں اور بیوی جو کہ گھر کی اکائی ہوتے ہیں، ایک یونٹ ہوتے ہیں، ایک بنیاد ہوتے ہیں، ان کے اندر اگر کوئی معاملہ، نزاع کا معاملہ آ جائے، کوئی مسائل کھڑے ہو جائیں، آپ دیکھیے تو کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کا حل کیسے کرنا ہے، اس کے بارے میں سورہ مجادلہ میں آپ کو احکام ملیں گے۔ اور بعض اوقات ایسا جھگڑا ہوتا ہے کہ صلح کی کوئی شکل باقی نہیں رہتی، تو اس کے بارے میں بھی قرآن پاک نے ہمیں جو ہے لا علم نہیں چھوڑا۔ سورہ طلاق میں 2 رکوع پر مشتمل ہمیں جو ہے وہاں احکام ملتے ہیں۔ اگر معاملہ ایسا ہو جائے، نفرت کی بنیاد پہ معاملہ ایسا ہو، تو اس کا حل کیسے کرنا ہے۔ بعض اوقات محبت میں غلو کی وجہ سے، محبت میں غلو کی بنیاد پر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کا حل کیسے کرنا ہے اپنے گھر میں، اپنی گھریلو زندگی میں سورہ تحریم میں اٹھائیے، احکام آپ کو ملیں گے۔ اور یہ چند ایک چیزیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ اس کے علاوہ جو اخبار ہیں، اخبار میں اخبار ماضیہ ہیں، اخبار مستقبلہ ہیں، اشرار کی خبریں ہیں، اخیار کی خبریں ہیں، یعنی نیک لوگوں کی خبریں، بدکار لوگوں کی خبریں، ان میں قوموں کی خبریں ہیں، ان میں افراد کی خبریں ہیں۔ اخبار مستقبلہ ہیں جس میں ہمارے آنے والے حالات کی خبریں ہیں، قیامت تک کے حالات قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں کہ کیسے معاملات پیش آئیں گے قیامت تک۔ یہ چیزیں صرف اس میں یہ ہے کہ ہمیں توجہ سے ان چیزوں کو سمجھنا ہے، ان پر غور کرنا ہے اور ان کے مطابق پھر اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے۔ تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ مضامین قرآن کیا کیا ہیں، اور مضامین قرآن جامع مضامین، ایسے 3 جامع مضامین جو کہ کسی بھی آیت کو آپ اٹھائیں گے تو ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک مضمون ہوگا۔ وہ ہیں جی عقائد، دوسرے ہیں اعمال، اور تیسرے ہیں اخبار۔ عقائد، اعمال اور اخبار، یہ 3 ایسے جامع مضامین ہیں قرآن کے کہ کوئی بھی آیت اٹھائیے، کوئی صفحہ اٹھائیے، کوئی سورت اٹھائیے، ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک مضمون یا 2 مضمون یا تینوں مضامین آپ کو ملیں گے۔ تو اور ان میں سب سے زیادہ، تمام مضامین میں سب سے زیادہ اہمیت کس موضوع کو دی گئی ہے، وہ ہمارا معاشرت کا موضوع ہے، یعنی ہماری گھریلو زندگی کا موضوع۔ ہماری گھریلو زندگی کو قرآن نے سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ وہ کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ اس کی جزیات تک بیان کر ڈالی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں قرآن پاک سے ہماری اپنی ہی گھریلو زندگی کے مسائل یہاں ملتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں اور پھر اس پر عمل کریں اور اپنی گھریلو زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ اسی پہ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔